بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 38 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے تاریخ اسلام کے اہم مصادر۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اسلام کی جو مکمل تاریخ ہے وہ اس کے مصادر کیا ہیں، اس پہ جو کتابیں لکھی گئی ان میں کون سی کتابیں مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کتابوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کون سی کتابوں کے نام کیا ہیں، مصنف کون ہے، کہاں شائع ہوئی، کس درجے کی کتاب ہے، کتنے حصوں میں شائع ہوئی، یہ تمام تفصیلات آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اور وہ اسلامیات علوم اسلام کی جتنی کتابیں لکھی گئی اکثر جو مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں وہ عربی زبان کی، یعنی جو قدیم کتابیں ہیں، کیونکہ اسی دور میں اتنی محنت ہو گئی اسلامی علوم پہ کہ وہ مصدر کے قابل ہو گئی، یعنی اس میں نیا اضافہ کرنا اب بہت مشکل کام ہے۔ حالات اور زمانے کے مطابق تطبیق دے دیا جاتا ہے لیکن کام اکثر ہو چکا ہے، خاص طور سے فنی موضوعات پہ۔ اسی طرح سے تاریخ اسلام کی جو کتابیں لکھی گئی وہ بھی بہت ہی جامع اور تفصیلی کتابیں ہیں، اور اسلامی تاریخ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بلکہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو تخلیق آدم سے یا تخلیق کائنات سے اس وقت سے لے کے اور ان کے دور تک کے یعنی مصنف کے دور تک کی جتنی تاریخ ہے، انبیاء کرام کے حد تک جتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان انبیاء کا مختصر تذکرہ کیا، اور یا کچھ کتابیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع ہوتی ہیں۔ تاریخ خلیفہ ابن خیاط کے بارے۔ محدث و مورخ خلیفہ ابن خیاط اسفری نے اس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کیا۔ اس میں آپ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا اور مختلف سالوں میں پیش آمدہ واقعات اور بعض شخصیات کے مختصر تعارف 223 ہجری تک ذکر کیا۔ یعنی یہ کتاب زیادہ سے زیادہ جو ہے 250 سال یا 260 سال تک کو 60 سے 63 سال کو محیط ہے، 263 سال تک کی کا احاطہ کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے 223 ہجری تک۔ یہ تاریخ سہیل زکار کی تحقیق کے ساتھ 2 جلدوں میں 1967 عیسوی میں دمشق سے شائع ہوئی تھی، پھر ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری کی تحقیق کے ساتھ 1968 عیسوی میں نجف سے شائع ہوئی۔ تاریخ الامم والملوک۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے اس کتاب کو سالوں کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے، ہر سال کے واقعات و شخصیات کو ذکر کیا اور تخلیق ارض، تخلیق آدم اور بعد میں آنے والے انبیاء اور رسول کے احوال کا مختصر تذکرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذکر کیا، اور پھر اسلام کے زمانے ابتدا کے حالات اور سلطنت امویہ و عباسیہ کے احوال کو 302 ہجری تک ذکر کیا۔ یعنی اس سے پہلے جو ہم نے ابھی پڑھی جس کتاب کو پڑھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی، اس میں جو اسلامی تاریخ کو شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا تھا، آپ کی پیدائش سے لے کر کے 223 ہجری تک۔ لیکن امام طبری کی جو کتاب ہے بہت ہی مشہور اور بہت ہی تفصیلی کتاب تاریخ طبری کے نام پہ، اس کا پورا نام تاریخ الامم والملوک ہے، اصل نام تاریخ طبری اختصاراً کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر تخلیق ارض یعنی جب سے یہ دنیا بنی، کیسے بنی، اور پوری تاریخ کی دنیا کیسے بنی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، دنیا کی پہلی مخلوق کون سی تھی، پھر انسان کب آئے، آدم علیہ السلام کا وجود کب ہوا، آدم علیہ السلام کے بعد پھر انبیاء کیسے کیسے آتے رہے، یہ تمام تفصیلات اس میں پھر آپ اسی طرح سے انبیاء در انبیاء کا تذکرہ کرتے ہو سال بسال، پھر یہ سالوں کے اعتبار سے اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے اور 302 ہجری تک کے حالات اور تاریخ کو لکھا گیا۔ یہ کتاب مصر سے 8 جلدوں میں 1357 ہجری میں شائع ہوئی تھی،
پھر محمد ابو الفضل ابراہیم کی تحقیق کے ساتھ مصر کے دارالمعارف سے 1966 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ البدء والتاریخ، مطہر بن طاہر مقدسی نے اس کتاب میں توحید سے بحث کا آغاز کیا، پھر بدء خلق کا ذکر کیا اور دولت امویہ و سلطنت عباسیہ کا اختصار سے جائزہ لیا۔ یہ تاریخ بغداد کے مکتبہ مثنیٰ سے 1916 عیسوی میں 6 حصوں اور 2 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ یعنی البدء والتاریخ یہ امام مطہر بن طاہر مطہر مقدسی کی کتاب ہے۔ اس میں سب سے پہلے توحید سے بحث کی گئی، پھر اس دنیا کی ابتدا کے بارے میں بحث کی گئی کہ دنیا کی شروعات کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد اسلامی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے پھر اموی سلطنت اور عباسی سلطنت، ان 2 خاندانوں کی سلطنت کو بیان کیا گیا۔ یہ کتاب شاید دو جلد کی یہ کتاب ہے، البتہ اس کے پہلی جلد میں بھی 3 حصہ اور دوسری جلد میں 3 حصہ، اس طرح سے اس کے 6 حصے ہوئے۔ المقتبس فی اخبار بلد الاندلس، المقتبس فی اخبار بلد الاندلس، حیان بن خلف قرطبی معروف ابن حبان نے اس میں اندلس کی تاریخ کو جمع کیا ہے۔ یہ کتاب ڈاکٹر عبد الرحمن عجلی کی تحقیق کے ساتھ بیروت کے دارالثقافہ سے 1965 عیسوی میں شائع ہوئی تھی، یعنی یہ اندلس کی تاریخ کو بیان کرتی۔ قرطبی کی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ابو الفرج عبد الرحمن بن علی المعروف ابن جوزی نے اس کی تاریخ کو سالوں کے حساب سے ترتیب دیا ہے، اور یہ 1359 ہجری میں ہندوستان میں طبع ہوئی تھی۔ ابن جوزی کی کتاب جو سال کے اعتبار سے لکھی گئی۔ المعجب فی تاریخ فی تلخیص اخبار المغرب، مورخ عبد الواحد مراکشی نے اس کتاب میں انتہائی باریک بینی کے ساتھ اندلس کی تاریخ کو فتح سے لے کر موحدین کے زمانے کے اختتام تک بیان کیا ہے۔ یعنی اندلس کی تاریخ جسے پچھلے باب کی ابن حزم قرطبی کی ہم نے پڑھی، ابن حبان قرطبی کی، اسی طریقے سے یہ بھی اندلس کی تاریخ بیان کرنے والی کتاب ہے علامہ واحد مراکشی کی۔ یہ کتاب 1 جلد میں محمد سعید العریان اور محمد العربی کی تحقیق کے ساتھ 1949 عیسوی میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔ الکامل فی التاریخ، امام عز الدین علی بن محمد المعروف ابن الاثیر نے اس کتاب کو سالوں کے اعتبار سے ترتیب دیا اور تمام اسلامی ممالک کی 628 ہجری تک کی تاریخ کو جمع کیا۔ کامل کو اسلامی تاریخ کا اہم مرجع ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کتاب 1374 ہجری میں مصر سے 12 حصوں میں شائع ہوئی تھی۔ یہ الکامل فی التاریخ امام ابن الاثیر کی، امام عز الدین ابن الاثیر کی کتاب ہے۔ یہ تاریخ ابن اثیر کے نام سے بھی معروف ہے اور 12 حصوں میں کتاب ملتی ہے۔ تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر والاعلام، حافظ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی نے اس تاریخ کو سالوں کے اعتبار سے ترتیب دیا اور اکابر علماء کے حالات حروف تہجی کے اعتبار سے ذکر کیے۔ یہ کتاب مصر سے شائع ہوئی تھی۔ یعنی امام ذہبی کی یہ کتاب جو تاریخ الاسلام، اس میں دراصل علماء کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر طبقات المشاہیر والاعلام۔ تو اس میں علماء سال کے اعتبار سے لکھا گیا کہ حروف تہجی کی رعایت تھی۔ اس حروف تہجی علماء کے نام حروف تہجی کے اعتبار سے رکھا گیا کہ ایک جیسے مان لو کہ 64 ہجری میں کے جو علماء تھے ان میں الف سے ان کا نام ہوگا، پھر با سے، پھر تا سے، اس طرح سے یہ ترتیب رکھی گئی۔ البدایہ والنہایہ، امام ابو الفدا عماد الدین اسماعیل ابن کثیر نے اس کتاب کو سالوں کے اعتبار سے مرتب کیا اور اکابر علماء کے حالات کو ذکر کیا۔ یہ کتاب 1966 عیسوی میں بیروت سے 14 اجزاء میں شائع ہوئی تھی۔
کتاب العبر و دیوار المبتدا والخبر، ابو زید ولی الدین عبد الرحمن ابن خلدون کی یہ کتاب ان کے تاریخی مقدمہ کے ساتھ شائع ہوئی اور اہل علم کے درمیان مقدمہ ابن خلدون کے نام سے معروف ہے۔ ابن خلدون نے اپنی اس تاریخ کو 3 کتابوں میں تقسیم کیا، 3 قسموں میں تقسیم کیا۔ اس میں اول میں عمرانیات، ملک، سلطان، کسب معاش، صنائع اور علوم کو بیان کیا، اور قسم ثانی اور ثالث میں تاریخی روایات جمع کی گئی۔ ابن خلدون کی کتاب جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے، بہت ہی مشہور کتاب ہے اور اپنے موضوع پہ بے مثال کتاب۔ اس کو تاریخ میں اس کو اصول کی حیثیت حاصل ہے، اور اس کو تو سوشیولوجی، سماجیات کے لوگ کہنا یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی بھی سماجیات کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ اس پہ سماج سے اور تاریخ سازی سے متعلق وہ اصول بیان کیے علامہ ابن خلدون نے کہ ہر مورخ اور ہر سماجیات کے ماہر کو پڑھنا ضروری ہو گیا۔ اس کا یوں تو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے کتاب شائع ہوتی ہے، لیکن اس کا پورا نام کتاب العبر و دیوار المبتدا والخبر ہے۔ کسب معاش، یہ کتاب مصر کے شہر بولاق سے 1284 ہجری میں 7 نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، احمد بن محمد مقری تلماسی کی یہ کتاب اندلس کی فتح سے لے کر مسلمانوں کے خروج کی تاریخ تک کی بنیادی اور مستند کتاب ہے۔ مؤلف نے اپنی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں اندلس کے جغرافیہ اور مسلمانوں کی فتح کے ساتھ ساتھ یہاں کے طرز بود و باش، خلفاء، والیوں اور اندلسی ادبیات کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں لسان الدین ابن الخطیب کے خانوادے اور اس کے علمی آثار کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی ایک اندلس کی تاریخ کو بیان کرنے والی کتاب ہے۔ احمد بن محمد مقری تلماسی نے اس کتاب میں اندلس میں جو اسلامی تاریخ ہے، یعنی جب سے مسلمان گئے اور جب تک مسلمان رہے اور جب وہاں سے نکلے تو نکلنے تک کے دور کو پوری تفصیل سے بیان کیا، حتیٰ کہ وہاں مسلمانوں کا طرز بود و باش کیا تھا، رہنے سہنے کا انداز کیا تھا، وہاں کتنے خلیفہ ہوئے، کتنے والی ہوئے، اور وہاں حتیٰ کہ طب سے متعلق بھی اس میں باتیں ملتی ہیں کہ وہاں کی ادویات کو کون سی ادویات، جڑی بوٹی کون سی جگہ پائی جاتی ہے، کس علاقے میں پائی جاتی ہے، یہ تمام تفصیلات۔ اس کے علاوہ اس کی یہ تو پہلے حصے میں تمام باتیں، دوسرے حصے میں خاص ایک عالم لسان الدین ابن الخطیب، ان کے خانوادے کا تذکرہ کیا۔ یہ کتاب 1289 ہجری میں مصر کے شہر بولاق سے 4 اجزاء میں شائع ہوئی تھی، پھر مصر ہی کی مطبع سعادہ سے محمد محی الدین عبد الحمید کی تحقیق کے ساتھ 1949 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ سمت النجوم العوالی فی انباء الاوائل والتوالی، شیخ عبد الملک ابن حسین ابن عبد الملک عثامی مکی نے اس کتاب میں 11ویں صدی ہجری کے آخر تک کی اسلامی تاریخ کو ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حجاز کی تاریخ کا خاص اہتمام کیا گیا۔ کتاب کا آخری حصہ مؤلف کی مشاہدات یا ان باتوں پر مشتمل ہے جو مؤلف نے اپنے آباء و اجداد یا شیوخ سے سماعت کی ہیں۔ اس میں بعض ایسی گراقت تفصیلات ملتی ہیں جو کسی اور کتاب میں نہیں ملتی۔ یہ کتاب قاہرہ کے مطبع سلفیہ سے 1379 ہجری میں 4 اجزاء میں شائع ہوئی تھی۔ تاریخ الامم الاسلامیہ، شیخ محمد عفیفی خضری نے اختصار اور باریک بینی کے ساتھ دولت امویہ اور سلطنت عباسیہ کی تاریخ لکھی ہے، جو 1382 ہجری میں 2 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ تاریخ المسلمین و آثارہم فی الاندلس، ڈاکٹر عبدالعزیز سالم کی کتاب قاہرہ کے دار المعارف سے 1962 عیسوی میں طبع ہوئی، یعنی اندلس کے مسلمانوں کی تاریخ کی۔ تاریخ الاسلام السیاسی والدینی والثقافتی والاجتماعی، ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن کی یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر دولت عباسیہ کے تاتاریوں کے ہاتھوں سقوط تک کی مختصر ترین تاریخ ہے، جو قاہرہ کے مکتبہ نہضہ مصریہ سے
1967 عیسوی میں 4 اجزاء میں شائع ہوئی تھی، یعنی ایک ہی جلد یہ، لیکن اس کو 4 حصوں میں شائع کیا جاتا ہے اس کتاب کو، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اور سقوط بغداد تک کی پوری تاریخ کو اختصار میں ذکر کیا گیا ہے۔ الشعوب الاسلامیہ، جرجی زیدان کی یہ کتاب اسلامی سلطنت کی تاریخ، اس کی تمدن و ثقافت، اجتماعی طرز زندگی، معاشرتی نظام، اجتماعی ادبیات اور دولت عباسیہ کے دور کی آخر تک کے حالات کی مختصر انداز میں عکاسی کرتی ہے۔ یہ کتاب 1967 عیسوی میں 2 جلدوں اور 5 حصوں میں شائع ہوئی تھی۔ یہ بات جرجی زیدان کی یہ کتاب ہے تاریخ التمدن الاسلامی۔ اس جرجی زیدان کی اس کتاب میں اسلامی سلطنت کی تاریخ، اس کے تمدن یعنی اسلام کی سے متعلق پوری تفصیلات جو ہے یہ اس 2 جلد میں ہی ملتی ہیں۔ تاریخ الشعوب الاسلامیہ، مشہور مستشرق کارل بروکلمان نے بعثت نبوی سے لے کر 1939 عیسوی تک اسلامی اقوام کے حالات کو اختصار کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ بروکلمان نے اس تاریخ کی تدوین میں استشراقی نقطہ نظر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعض ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے جو مسلمان مورخین کے نقطہ نظر سے میل نہیں رکھتی۔ یہ کتاب امین فارس اور منیر بعلبکی کی تحقیق کے ساتھ ایک بڑی جلد میں شائع ہوئی تھی۔ اس کا 4تھا ایڈیشن 1965 عیسوی میں بیروت سے شائع ہوا تھا۔ یہ تاریخ الشعوب الاسلامیہ یہ ایک مشہور مستشرق کارل بروکلمان نے کی تصنیف ہے، اور اس میں کہیں کہیں ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جیسا کہ ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے مستشرقین کا، کہ ایک سلسلے کلام میں ہی کوئی ایسی بات کہہ دینا جو اسلام یا انبیاء کی شان میں یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی پر وہ محمول جملہ وہ اس کا استعمال کر دیتے ہیں۔ آج اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے مصادر کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے خلیفہ ابن خیاط کی کتاب تاریخ خلیفہ ابن خیاط کو پڑھا، پھر تاریخ الامم والملوک، پھر البدء والتاریخ، پھر المقتبس فی اخبار بلد الاندلس، پھر المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، پھر المعجب فی تلخیص اخبار المغرب، الکامل فی التاریخ، تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر والاعلام، البدایہ والنہایہ، کتاب العبر و دیوار المبتدا والخبر، نفع الطیب من غصن الاندلس الرطیب، سمت النجوم العوالی فی انباء الاوائل والتوالی۔ اس کے بعد پھر محاضرات تاریخ الامم الاسلامیہ کے بارے میں پڑھا، پھر تاریخ المسلمین و آثارهم فی الاندلس، پھر تاریخ الاسلام السیاسی والدینی والثقافتی والاجتماعی، تاریخ الشعوب الاسلامیہ، پھر سب سے آخر میں تاریخ التمدن الاسلامی۔ سب سے پہلے یعنی یہ تھوڑا آگے پیچھے ہوا، تاریخ الشعوب الاسلامیہ کو پہلے، یہ اس کو بعد میں تاریخ التمدن الاسلامی پہلے